امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑے کی بنیاد کس نقطے پر، کس مسئلے پر تھی؟ امام الانبیاء کی اور مشرکین مکہ کا جو جھگڑا تھا، جو لڑائی تھی، جو نزاع کی بنیاد تھی، قرآن مجید نے اس سارے جھگڑے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ امام الانبیاء کا یہ جھگڑا مشرکین مکہ کے درمیان جو اللہ نے ذکر کیا ہے پورے قرآن میں، اس جھگڑے کا سمجھنا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری اور لازمی ہے جی۔ ایک بندہ اس جھگڑے کو سمجھے بغیر دنیا سے چلا گیا، اس جھگڑے کو سمجھے بغیر دنیا سے چلا گیا، وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور پورے قرآن میں اس جھگڑے کو جا بجا ذکر کیا ہے، جا بجا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے یہ بڑے متحد لوگ ہیں، بڑے اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی اتفاق کے زمانہ میں امام الانبیاء کی زندگی کی 40 بہاریں ہیں، اسی اتفاق کے زمانہ کی ہیں۔ جب آپ نے زندگی کا دوسرا دور جو اللہ نے عطا کیا اس کا اظہار کیا تو لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑائی کس مسئلے پر ہے، کس بات پر ہے، بنیاد کیا ہے؟ والد ایک طرف کھڑا ہو گیا، بیٹا دوسری طرف کھڑا ہو گیا، ایک بھائی ایک طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا بھائی دوسری طرف کھڑا ہو گیا، خامد ایک طرف کھڑا ہو گیا، بیوی ایک طرف کھڑی ہو گئی، چچا ایک طرف کھڑا ہو گیا، بھتیجا ایک طرف کھڑا ہو گیا، ماموں ایک طرف کھڑا ہو گیا، بھانجا ایک طرف کھڑا ہو گیا، اور دو گروہ بن گئے، دو گروہ۔ امام الانبیاء کے ساتھ جو گروہ تھا وہ غربا کا تھا، مساکین کا تھا، انتہائی غریب لوگ ہیں۔ بس انہیں امام الانبیاء جو مسئلہ بیان کر رہے تھے وہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اور دوسری طرف جو مد مقابل گروہ تھا وہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا تھا اور امراء لوگوں کا تھا، کھاتے پیتے گرانے والوں تعلق رکھنے والے گرانوں سے تھا جی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ بدر میں کون لوگ ہیں ذرا مطالعہ کریں نا، بدر میں کوئی غیر ہے؟ یہ سارے مکہ والی جو ہے نا، حضرت علی ایک طرف ہے، بھائی دوسری طرف ہے، حضرت حمزہ اس طرف ہے، بھائی اس طرف ہے جی، حضرت ابو بکر امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے ہیں، بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ کون لوگ تھے یہ کس بات پر یہ جھگڑا ہے، کس بات پر جھگڑا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا نقطہ ہے کہ جب جو امام الانبیاء ان سے منوانا چاہ رہے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ یہ جھگڑا زر زمین کا تھا، کسی عورت کا جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، مال کا جھگڑا تھا، دولت کا جھگڑا تھا؟ وہ بات تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ابو طالب کے ذریعے ختم کر دی تھی۔ بھتیجے سے کہیے اگر دنیا کا مال چاہیے تو ولید بن مغیرہ نے کہا میں اتنا مال دوں گا کہ آپ کی 7 نسلیں ختم نہیں کر سکیں گی۔ مکہ کا سب سے بڑا چودھری ہے جس کی مکہ کے ہر چوک کے اندر دکان ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اور اس کے 13 بیٹے تھے، ولید بن مغیرہ کے 13 بیٹے۔ اور یہ جب 13 بیٹوں کے اندر بیٹھا ہوتا تھا نا تو باہر سے آنے والا جو شخص ہوتا تھا جی، جو پہچانتا نہیں تھا، وہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔
ایسی صحت کا مالک تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا تھا اگر مال چاہیے تو 7 نسلیں نہیں ختم کر سکیں گی، اتنا مال دوں گا، پر یہ جھگڑے والا مسئلہ چھوڑ دیں۔ پھر آئے کہنے لگے اگر کسی عورت اور لڑکی کی ضرورت ہے، عرب کی سب سے حسین عورت پر ہاتھ رکھیں، ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں۔ اقتدار کتنا بڑا نشہ ہوتا ہے اقتدار کا، یہ ان سے پوچھیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا نشہ ہوتا ہے۔ سارے مشرکین مکہ نے کہا تھا اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم آپ کو عرب کا اقتدار دے دیتے ہیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ہاتھ پر سورج کا نظام لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام لا کر رکھ دو، جو مسئلہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کیا منوانا چاہتے تھے ان سے؟ منوانا کیا چاہتے تھے کہ جو سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیا امام الانبیاء انہیں یہ منوانا چاہتے تھے کہ تم اللہ کو مانو؟ یہ نہیں منوانا چاہتے تھے۔ اللہ کو سارے مشرکین مکہ مانتے تھے، امام الانبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں، ابو جہل کو کہہ رہے ہیں، ابو لہب کو، اوے لوگوں اللہ کو مانو، نہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے تو اسی لیے اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے تو کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے نا، اللہ کو وہ مانتے تھے تو کعبہ کا طواف کرتے تھے نا، اللہ کو وہ مانتے تھے تو اللہ کے نام کی قربانیاں کرتے تھے۔ تو لڑائی کس بات پر تھی؟ کیا امام الانبیاء مشرکین مکہ سے اللہ منوانا چاہتے تھے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو وہ مانتے تھے اور ہم سے زیادہ مانتے تھے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا کہ مشرکین مکہ اللہ کو کیسے مانتے تھے، خدا کی قسم آج کا کلمہ گو بندہ ان کے مقابلے میں زیرو بھی نہیں ہے، جس طرح وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اور اللہ نے اس پر گواہیاں دی ہیں کہ مشرکین مکہ مجھے کیسے مانتے تھے، اس پر قرآن شاہد ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو سیر کرواؤں گا کہ دیکھو اللہ مشرکین مکہ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ مجھے کیسے مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں۔ امام الانبیاء مشرکین مکہ سے یہ نہیں منوانا چاہتے تھے کہ تم اللہ کو مانو، تو کیا پھر مشرکین مکہ سے اللہ کی صفتیں منوانا چاہتے ہوں گے نا؟ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں نا میرے بھائی، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے نہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ تو اللہ کی ساری صفتوں کو بڑے خوب انداز کے ساتھ مانتے تھے۔ کیسے؟ سنیے دلیل۔ میرا پیغمبر، اگر ہم ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ جھگڑا کس بات پر تھا، مشرکین مکہ کا اور امام الانبیاء کا جھگڑا کس بات پر تھا؟ اللہ بھی نہیں منوانا چاہتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، پھر کیا صفتیں منوانا چاہتے تھے نبی پاک کہ اللہ کی صفتیں مانو، یہ صفتیں اللہ کی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل، میرے پیغمبر ابو جہل سے پوچھئے، ابو لہب سے پوچھئے، عتبہ شیبہ سے پوچھئے، یہ جتنی بھی کمیونٹی ہے یہ مشرکین مکہ کی، پوچھئے قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے روزی دینے والا کون ہے؟ کون ہے زمین و آسمان سے روزی دینے والا کون ہے؟ ان سے ذرا پوچھیں یہ صفت کس کی ہے؟ یہ روزی دینا، زمین و آسمان سے رزق فراہم کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ذرا مشرکین مکہ سے پوچھے نا، ابو جہل سے، قل میرا پیغمبر پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، میرا پیغمبر ابو جہل سے پوچھیں یہ کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اگر یہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے اور کانوں سے سننے کی صلاحیت ختم کر دے تو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، یہ کان سن نہیں سکتے، یہ کام کرنے والا ابو جہل سے پوچھیں کون ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں میرا نبی پوچھئے امن یملک السمع والابصار۔ پھر آگے اللہ صفت ذکر کر رہے ہیں، ایک صفت ذکر کرنی کافی تھی لیکن اللہ نے تو حد ہی کر دی ہے، فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ ابو جہل سے پوچھیں، ابو جہل سے پوچھیں زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟
کون نکالتا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ تو پتہ چلا امام الانبیاء اللہ کی صفات ان سے نہیں منوا رہے، وہ تو پہلے مان رہے ہیں، وہ یہ صفت بھی مان رہے ہیں کہ زمین و آسمان سے روزی اللہ دیتا ہے، آنکھ کے اندر کان کے اندر دیکھنے اور سننے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگلا اللہ نے حد نہیں کر دی، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری زمین اور سارے آسمان کا نظام چلانے والا میرا پیغمبر ہے۔ ابو جہل سے پوچھے کون ہے؟ کون ہے؟ ابو جہل سے پوچھیں، ابو جہل آپ کو بتائے گا سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، دن کا نظام ہے، رات کا نظام ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، جی کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو صحت دینا ہے، کسی کو زندگی دینی ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو بچے دینے ہیں، کسی کو بچے نہیں دینے ہیں، کسی کو جی لڑکے ہی لڑکے دینے ہیں، کسی کو لڑکیاں دینی ہیں، کسی کو امیر کرنا ہے، کسی کو غریب کرنا ہے، کسی کی روزی تنگ کر دینی ہے، کسی کی روزی کشادہ کر دینی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ میرا پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ زمین و آسمان کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ میرا پیغمبر ان کا یہی جواب ہوگا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ پھر پیغمبر منوانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ذات بھی نہیں منوانا چاہتے، وہ تو پہلے وہ مانتے ہیں، صفتیں بھی نہیں منوانا چاہتے، صفتیں بھی ساری وہ مان رہے ہیں۔ یہ تو خیر میں نے آپ کو ایک جگہ کی سیر کروائی ہے، ورنہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، مختلف انداز سے اللہ نے خدا کے کلام پر بھی قربان جائیں اور ہم اپنے نہ سمجھنے پر بھی قربان جائیں، اللہ کے کلام پر بھی قربان جائیں کہ اس نے اللہ اکبر مشرک کے پلے تو اس نے ککھ بھی نہیں چھوڑا نا۔ یہ باتیں کون سمجھاتا ہے میرے بھائی؟ کون سمجھاتا ہے یہ میرے بات؟ کون؟ اتنی جرأت کسی کی نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا کیا تھا، بنیادی طور پر آپ کو کیوں ستایا گیا، آپ کے یاروں کو کیوں مارا گیا۔ اللہ اکبر، زندگی جب کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، حدیث کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہم اللہ کی نعمتیں کھا کے کیسے ڈکار مار کے اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح من چاہی زندگی گزارتے ہوئے جب جاتے ہیں تو امید یہی ہوتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ او بھائی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ امام الانبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے غفور الرحیم نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر ہمیں بھی تو کچھ سمجھائے نا۔ تو امام الانبیاء کیا منوانا چاہتے تھے؟ اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے، اللہ کی صفتیں۔ انشاءاللہ یہیں سے آگے بات شروع کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک دے